کام وہ ہوگا جو پہلے کافروں کا ہوا. یہ بنیادی طور پر بحث چلی آ رہی ہے. اب وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، ایسے کہ آ کر کے کہا یہ جو آخری خطبہ ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے اس سے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن مجید جو ہے یہ رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے نا، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. پتہ ہے کیا یہ جوڑ بنتا ہے؟ قرآن مجید کا جو ربط ہے نا، اس کا کانٹیکسٹ، سیاق اور سباق کا جاننا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو جانا جائے تو تفسیر زندہ ہے، اور اگر اس کو جانا نہ جائے تو پھر تفسیر کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے. یہ جو سارے بحثیں ختم ہوئی تو آخری جو خطبہ ہے اس میں کہنا انہو لتنزیل رب العالمین. یہ قرآن مجید جو ہے یہ سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی یہ جو مٹی کا ڈھانچہ ہے اس کی جو نگہداشت کرتا ہے نا، یہ تو اعلی کار ریزیڈنس ہے نا. وہ جیسا کہ لکھا تھا ڈاکٹر لیڈ بیٹر نے کہ یو آر ناٹ یور باڈیز بٹ یو انہیبٹ یور باڈیز are mere shells which we cast aside like a suit of clothing. تم تمہارے اجسام نہیں ہو، یہ تمہارے ڈیرے ہیں. اصل شے تو وہ ہے جو اس کے اندر رہتی ہے. تو اس کو جس نے نگلیکٹ نہیں کیا، یہ مٹی کے ڈھانچے کو بھی جس نے پالا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جس کے لیے یہ ریزیڈنس اصل بنایا تھا اس اصل کو اس نے نظر انداز کیا ہو؟ جب جسم کی بربادی اس نے قبول نہیں کی، اس کو پانی مہیا کیا ہے، اس کو خوراک مہیا کی ہے، اس کو خون مہیا کیا ہے، اس کو وہ سارے ایلیمنٹس مہیا کیے ہیں جو اس کے کمبینیشن کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، یا اس کے امپروومنٹ کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، یا اس کو مینٹین کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، یا اس کو سسٹین کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. جب اس مادی باڈی کے لیے اس نے اتنے سامان کیے ہیں تو اصل جس کے لیے یہ ڈیرا بنایا تھا اس کی حفاظت کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا. ہاں، یہ اب سمجھ آئے کہ یہاں کیا معنی بنتا ہے. اب غالباً یہ بات سمجھ آنے لگی ہوگی کہ انہو لتنزیل رب العالمین کے کیا معنی ہے. وہ عالمین کا پالنے والا ہے، جو عالمین کے پالنے کے لیے اتنے بندوبست کیے ہیں. اصل میں جس کے لیے یہ سارا پالنے کا سسٹم بنایا تھا اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیے ہوں، اس کی پرورش کا یہ بندوبست ہے. اس میں کہا محبوب اب ایک حد تک یہ بات واضح ہو گئی کہ مرنا بھی ہے، دوبارہ جینا بھی، کیونکہ یہ سارے نبیوں کا آواز یہ تسلیم کرتے ہیں. تو جو بات انہوں نے مانی ہوئی ہے، جن کو پیغمبر ان کو تو جھوٹا آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے شعروں میں، شعر و شاعری میں، روزانہ کے خطبوں میں، روزانہ کے لیکچروں میں یہ بات پہلے خود کہی ہوئی ہے، اس لیے اس کا تو انکار کر نہیں سکتے. تو جب انکار کر نہیں سکتے تو یہ ان کے اپنے واضحوں میں موجود ہے. اس طرح مرنا ہے، اس طرح دوبارہ جینا ہے، اس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس طرح حساب ہونا. اب یہ بات اگر خواہ مانے یا نہ مانے لیکن علم میں ان کے آ گئی ہے. یہ پیچھے بات گزری ہے کہ مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں. یہ اسی چیپٹر میں پچھلے خطبے میں گزر چکا ہے. مانتے یہ نہیں ہیں، جانتے یہ ہیں. کیا مطلب نکلا؟ جاننے والے کو عالم کہتے نا، نہ ماننے والے کو بے ایمان کہتے نا. یعنی علم کے ہوتے ہوئے بے ایمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم ہی نہیں ہے. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے، عالم بھی ہو اور کافر بھی ہو. اسی لیے آپ اپنا حق تلاش کرنے کے لیے ولیوں کی جماعت تلاش کریں. جس زمرہ علماء نے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں، آج اس زمرہ علماء کو علماء حق مانے. جس زمرہ علماء نے ولی نہیں پیدا کیے وہ جھوٹا ہے. کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں جمہور صوفیہ کا مسلک یہی ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہے. کہتے باقی تفسیروں سے آپ کیوں اتفاق نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں لأن العلم قد یجتمع مع الکفر والولایۃ لا تجتمع معه. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. شیطان عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے. علماء یہود علماء بھی ہیں اور کفار بھی ہیں.
علماء نصارہ علماء بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، مرزا قادیانی عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور بھی کئی پھر رہے ہوں گے جو عالم بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے۔ ایک ولی بتاؤ جو اسی وقت میں عالم بھی ہو، اسی وقت میں ولی بھی ہو، اسی وقت میں کافر بھی ہو۔ اگر ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا، اگر کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خوش نصیب ہو مسلمانوں، سنیو۔ اتفاق سے میں سنیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، لیکن ایمانداری کے ساتھ مطالعہ کیا ہے کہ یہ سب لوگ اپنی اپنی سچائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مگر کتاب اللہ سامنے ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ اب آپ میری عمر کا کوئی آدمی آپ کی صفوں میں ہے، میں 68 سال کا ہو گیا ہوں، 69واں سال میرا شروع ہے، تو آپ سے میں کچھ انعام نہیں لینا چاہتا جس کی وجہ سے یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں۔ اللہ کے حضور میں پیش ہونے کا وقت قریب ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک سچائی جو مجھ پر کھلی ہے میں آپ کو اسی دیانتداری کے ساتھ پیش کروں۔ شیعہ کا مذہب بہت اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہوں، ایسا نہیں کہ سنی سنائی بات ہے، بہت کم لوگ اس مذہب کے ہیں جو میری طرح شیعہ پڑھا سکتے ہیں۔ وہابی مذہب بہت اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہوں الحمدللہ، اور بہت کم لوگ ہیں اس مذہب کے جو میری طرح وہابیت پڑھا سکتے ہوں۔ خارجی ازم بہت اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہوں، معتزلہ ازم بہت اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہوں، لیکن سوائے مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے کسی مذہب کو سچا نہیں پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوثیہ، کبرا مفکر اسلام، میزان کبرا مفکر اسلام، اہل سنت والجماعت۔ میری اطلاع میں کسی صحابی کا کوئی منکر ولی نہیں گزرا۔ صحابہ کا ماننا اس وجہ سے نہیں کہ صحابی کو مانتا ہے، اصل میں سرکار کا رشتہ ہے۔ صحابی تو بڑی چیز ہے، سرکار کے جانور کے منکر ہونے کی صورت میں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جس کو جس سے پیار ہو انکار کرتا ہے کوئی؟ حضور کی آل بیت کا منکر تاریخ نہیں بتاتی کبھی ولی گزرا ہو یا آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہو۔ آل سنت کے مذہب کا منکر تاریخ نہیں بتلاتی ایک بھی ولی گزرا ہو۔ اس لیے آپ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ باتیں قرآن کہتا ہے ان کو پتہ چل گئی ہیں کہ تیرا معاملہ سچا ہے، مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ آپ کہتے وہ جی فلاں نہیں پڑھا ہوا، فلاں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، فلاں کو پتہ نہیں۔ ہم پتے کے تو انکار نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پتہ ہو کے بے ایمان ہے۔ ہاں پتہ ہو کے بے ایمان۔ تو اب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرماتے ہیں پیارے اب بات کرو، لیکن کام کی ابتدا کس طرح کرو؟ گھر سے شروع کرو۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ میرے پاس تفسیر مظہری میرے بیگ میں موجود ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، 1225 آپ کا سنہ وفات ہے، اور حضرت خواجہ معصوم بادشاہ جو حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے کے مریدوں کے سلسلے میں سے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کی کتاب کا نام تفسیر مظہری۔ آئیے مولا تشریف رکھیے، اور بسم اللہ تشریف رکھیے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیر آگے تشریف رکھیے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کہ وہ شاگرد ہیں، یعنی تعلیمات میں بھی اور طریقت میں بھی، دونوں میں بڑے بلند پائے آدمی۔ کتاب میرے پاس بیگ میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی سارے ہاشمیوں کو بلاؤ۔ کہا جو ہاشمی ہیں موٹے موٹے آدمی وہ تو 40 آدمی بنتے ہیں، تو کھانے کا بندوبست تو خاصا کرنا